السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ بلعم بن باورہ بنی اسرائیل کے علماء میں سے تھا۔ اس کے پاس اسم اعظم کا علم تھا اور اس کی دعا قبول ہو جاتی تھی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا اور آخر کار فرعون کی طرف مائل ہو گیا اور دین سے خارج ہو گیا۔ روایات میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کے ہمراہ حضرت یوشع بن نون اور حضرت کالب بن یوحنا کی کمانڈ میں بیابان دیا سے باہر آئے اور شہر بیت المقدس اور شام کی طرف روانہ ہوئے تاکہ شہر کو فتح کریں اور عمالقہ کے ستمگر حکمرانوں سے چھین لیں۔ جب وہ شہر کے قریب پہنچے تو ظالم و ستم گر حکام بلعم بن باورہ کے پاس گئے اور کہا، آپ اپنے مقام و مرتبے سے استفادہ کریں کیونکہ آپ کے پاس اسم اعظم کا علم ہے، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کریں۔ بلعم بن باورہ نے کہا، میں ان مومنین کے لیے کیسے بد دعا کروں جن کے ہمراہ پیغمبر خدا اور فرشتے ہیں؟ میں ایسا کام ہرگز نہیں کروں گا۔ وہ لوگ دوبارہ بلعم بن باورہ کے پاس آئے اور بد دعا کا تقاضا کیا لیکن وہ نہ مانا۔ آخر کار ان لوگوں نے بلعم بن باورہ کی بیوی کو ذریعہ بنایا۔ اس نے مکر و فریب کرتے ہوئے شوہر کو ایسے وسوسے میں ڈال دیا کہ بلعم بن باورہ تیار ہو گیا کہ پہاڑ پر جا کر بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کرے۔ بلعم بن باورہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر پہاڑ پر جانے کے لیے روانہ ہوا۔ اس کا گدھا تھوڑا سا چلنے کے بعد زمین پر بیٹھ گیا اور ایک قدم تک آگے نہ بڑھا۔ بلعم نیچے اترا اور اپنے گدھے کو بہت مارا۔ گدھا تھوڑا سا چلنے کے بعد پھر بیٹھ گیا۔ گدھا اپنے خدا سے بولا اور بلعم سے کہا، اے بلعم، تمہارے اوپر افسوس، تم کہاں جا رہے ہو؟ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ آگے بڑھنے سے فرشتے مجھے روک رہے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود بلعم بن باورہ اپنے ارادے سے منحرف نہ ہوا۔ اس نے گدھے کو چھوڑا اور پیدل پہاڑ پر چڑھ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے اسم اعظم زبان پر لانا چاہا کہ بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کرے، لیکن اسم اعظم بھول گیا اور اس نے اپنی ہی قوم کے لیے بد دعا اور بنی اسرائیل کے لیے دعا کر دی۔ اسے پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو اس نے کہا، اللہ میرے ارادے پر غالب آ گیا تھا اور میری زبان لڑکھڑانے لگی تھی۔ اس وقت بلعم بن باورہ نے ظالم و ستمگر حکام سے کہا، اب میری دنیا و آخرت میرے ہاتھ سے چھن چکی ہے اور مکر و فریب کے سوا میرے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ اس کے بعد اس نے یوں حکم دیا کہ عورتوں کو اچھی طرح بناؤ سنگھار اور ان کے ہاتھوں میں خرید و فروخت کا کچھ سامان دے کر بنی اسرائیل کے پاس بھیج دو اور انہیں حکم دو کہ اگر لشکر موسیٰ علیہ السلام کا کوئی سپاہی تمہارے ساتھ عیاشی کرنا چاہے تو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو۔ اگر لشکر موسیٰ کا ایک شخص بھی زناکاری کا منتخب ہو جاتا ہے تو ہم ان پر کامیاب ہو جائیں گے۔ ان لوگوں نے بلعم بن باورہ کے حکم پر عمل کیا۔ کچھ عورتیں بناؤ سنگھار کر کے خرید و فروخت کے بہانے بنی اسرائیل میں داخل ہوئیں۔ آخر کار ہوا یہ کہ قبیلہ شمول کے سردار نے ایک عورت کا ہاتھ پکڑا اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس لایا اور کہا، میرے خیال میں تم یہ کہو گے کہ یہ عورت میرے اوپر حرام ہے۔ خدا کی قسم میں تمہارے حکم کی اطاعت نہیں کروں گا۔ اس کے بعد اس عورت کو پکڑ کر اپنے خیمہ میں لے گیا اور اس کے ساتھ زنا کا منتخب ہوا۔ ادھر سے طاعون کی وبا نے بنی اسرائیل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور سب کے سب موت کے خطرے سے دوچار ہو گئے۔ ادھر دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا پوتا منہاس بن عزا جو لشکر موسیٰ علیہ السلام کے کمانڈروں میں سے تھا اور انتہائی مضبوط دل کا مالک تھا، سفر سے آیا اور مرض طاعون کی وجہ کے بارے میں اسے پتہ چلا۔ زمری بن شانوم کے پاس گیا۔ جب اسے بے عفت عورت کے ساتھ دیکھا تو ان پر حملہ کر کے ان دونوں کو قتل کر دیا۔ ان کے قتل ہوتے ہی طاعون کا مرض ختم ہو گیا۔ البتہ اسی مردے لشکر موسیٰ علیہ السلام کے 20,000 اور کچھ روایات کے مطابق 90,000 افراد کو موت کی نیند سلا دیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے باقی ماندہ لشکر کو حضرت یوشع بن نون کی کمان میں دوبارہ آمادہ کیا اور محاذ جنگ پر بھیجا، اور یہ لشکر ایک کے بعد ایک شہر کو فتح کرتا چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بلم بن باورا کے واقعے کی طرف قرآن کی سورہ اعراف آیات نمبر 176 میں اس طرف اشارہ کیا ہے۔ اگر ہم چاہتے تو اسے انہی آیاتوں کے سوا بلند کر دیتے، لیکن وہ خود زمین کی طرف جھک گیا اور اس نے خواہشات کی پیروی اختیار کر لی۔ تو اب اس کی مثال کتے جیسی ہے کہ اس پر حملہ کرو تو بھی وہ زبان نکالے رکھے اور چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رکھے۔ یہ اس قوم کی مثال ہے جس نے ہماری آیات کی تکذیب کی۔ تو اب آپ اس قصے کو بیان کریں، پھر شاید یہ غور و فکر کرنے لگے۔ ہاں، اگر بے عفت و انحراف جنسی رہلس پا جائے تو اس کا نتیجہ یہی ہے۔ جس وقت شیطان صرف لوگ پر شکست کھا جاتے ہیں تو وہ غلط ثقافت کو رواج دے کر لوگوں کے دین کو برباد کر دیتے ہیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ چونکہ بلم بن باورا نے دنیا کے عارضی مال و متاع کے لالچ میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کی تھی، اس لیے اس کا الٹا اثر یہ ہوا تھا کہ اس کی زبان کتے ہی کی طرح منہ سے باہر نکل کر سینے میں لٹک گئی تھی، اور اس سے اسم اعظم کا علم بھی لے لیا گیا تھا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور کامنٹس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔